لیکن ہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جاؤں گا، میں ان سے کہوں گا، وہ رحم دل بھی بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دیں، ہمیں کچھ پیسے دے دیں جس سے میں تمہارے لیے اچھے پکوان لاؤں، تمہارے لیے کچھ میوے لاؤں، تمہارے لیے کچھ اچھا کھانا لاؤں۔ اس نے ایک سوچا کہ چلو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، تو ساتھ میں اپنی بیوی کو لیا۔ اکیلا تھا، بیوی اکیلی رہ جاتی تو پھر اس کی دیکھ بھال کون کرتا، بیوی کو ساتھ میں لیا اور چل دیا۔ چلتے چلتے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھوڑی دور پر بچا، تھوڑی دور پر رہ گیا۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں درد اٹھا، جب درد تیزی کے ساتھ ہوا تو اس کو راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کہا اے میرے شوہر، اب میں راستہ اور آگے نہیں چل سکتی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہیں پر خیمہ لگایا اور خیمہ لگا کر پر بیٹھ گیا، آگ جلا لی اور بیوی سے کہنے لگا ہے میری بیوی، اے میری شریک حیات، ایسے موڑ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے اور رات بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہماری مدد کے لیے تو بھی کوئی نہیں آئے گا، بس اللہ پر یقین رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی مدد کے لیے آ جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ بیوی کے پیٹ میں درد بہت شدید ہو رہا تھا۔ خیمہ لگانے کے بعد بیوی کو اس میں لٹا دیا، آگ جلائی اور وہیں پر بیٹھ گیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم وقت کا بادشاہ ہو کے گشت کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا کوئی، تو آپ گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ آپ جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا، وہی بدو، وہی دیہاتی خیمے کے اندر اس کی بیوی، اور وہ وہاں پر آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا، کس وجہ سے تم لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس نے کہا یار جاؤ، ایک تو میں ویسے بھی پریشان ہوں، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا، وہ پریگنینٹ ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوا تو میں نے خیمہ لگا کے یہاں پر اس کو لٹال دیا۔ اب اتنی رات گئے، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا اور تم آ کے یہاں پر میرا دماغ خراب کر رہے ہو، چلے جاؤ یار، اپنا کام کرو۔ اس کو نہیں پتا تھا نا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا کہ بیوی پریگنینٹ ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا، تو بھاگے، دوڑے، واپس گھر پہ گئے، بیوی کو جگایا، اے میری شریک حیات، اگر اس رات کے دوسرے پہر تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے تو تم نیکی کرو گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اٹھی اور کہنے لگی اگر مجھے نیکی کرنے کا موقع رات کے دوسرے تیسرے کسی پہر میں بھی ملے گا تو میں کروں گی، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو حضرت عمر نے کہا اٹھو، جلدی سے سامان لو، اور وہ جو دائی کا سامان ہوتا تھا جس سے بچے کی ولادت کے ٹائم جو یوز ہوتا تھا، سامان لیا، اور لینے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ ان کی بیوی آئیں اس کے پاس۔ آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمے کے اندر داخل ہو گئی اور وہ اپنا کام کرنے لگی۔ اب حضرت عمر کبھی کچھ کام کرتے، کبھی کچھ۔ اب یہ بدو جو تھا، دیہاتی جو تھا، بھی حضرت عمر کو نوکر سمجھنے لگا، کبھی کہتا بھائی لکڑیاں ڈالو اس میں، آگ جلاؤ، کبھی کہتا بھائی پانی لاؤ، کبھی کہتا یہ کرو، کبھی کہتا وہ کرو، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہی عمر ہے۔ حضرت عمر باہر بیٹھے اس کے نوکر بن کے اس کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کی بیوی اس کی دائی بن کے اس کا کام کر رہی، اس کی بیوی کی دائی بن کے اس کا کام کر رہی۔ بچے کی ولادت جب ہوئی، بچے کی رونے کی جب آواز آئی تو ان کی بیوی بولی کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، بچہ الحمدللہ سلامت ہے، بچہ سلامت ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ جب اس بدو نے، جب اس دیہاتی نے یہ سنا کہ حضرت عمر یہی ہے تو قدموں پہ گر گیا، پیر پکڑ لیے، مجھے معاف فرمائے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی عمر ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ عمر ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، اس لیے کیونکہ میں نے تو دیکھا کہ آپ کبھی لکڑیاں چولہے میں ڈال رہے ہیں، کبھی میرے لیے پانی لا رہے ہیں، میں آپ کو پہچان ہی نہیں پایا، کیونکہ بادشاہ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا، اس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا یار ہم کوئی ایسے ویسے کے غلام نہیں ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمیں میرے حضور سے یہ سیکھ ملی ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی ہیلپ کرو، دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ ہمیں نیکی مل جائے۔
ہم نیکی کمانے کے لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نیکی، میں بات عرض کر رہا تھا کہ نیکی کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں. لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مدد کرتے ہیں. ہاں کیسے؟ اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. عرض کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ میرا بھائی 3 کام کرتا تھا. ایک کام کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، ان کو رسوا کر کے دروازے سے بھگا دیتا تھا. اور دوسرا کام یہ کہ حرام اور حلال میں وہ تمیز نہیں کرتا تھا. حرام کمائی کماتا تھا اور حرام کھاتا تھا. کبھی بھی اس کے پیٹ کے اندر جائز کمائی کا لقمہ نہیں گیا، حرام کمائی اس نے کی. میں کہتا ہوں، میں نے اکثر تقریروں میں، بیانوں میں کہا ہے کہ انسان اگر غلط کام کر کے حرام کمائی اگر وہ کرے گا، حرام کی دولت اگر کمائے گا، تو کہیں نہ کہیں اس کی دولت نکل جائے گی، خرچ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. لیکن اس کا عذاب بہت سخت ہوگا. اگر آپ حرام کمائی کرتے ہیں، آج سے ہی حرام کمائی کرنا بند کر دیں، کیونکہ اللہ برکت صرف حلال کمائی میں دیتا ہے، حرام کمائی میں نہیں دیتا. آپ کتنے بھی پیسے کما لو، کتنے بھی دولت کما لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کی ساری دولت ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری دولت برباد ہو جائے گی. اور انسان دنیا سے بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی ساتھ میں کچھ نہیں لے جاتا. تو اگر آپ حلال کمائی کمائیں گے تو اس میں برکت ہوگی، حرام کمائی سے آپ برباد ہو جائیں گے. تیسرا کام یہ کرتا تھا کہ چغلی بہت کرتا تھا، ایک دوسرے کی چغلی کرتا تھا، 2 لوگوں کو لڑواتا تھا، آپس میں لڑائی کروا دیتا تھا. یہ اس کا کام تھا. یہ 3 اس کے کام تھے، اور انہی تینوں کاموں کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے، گرم زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے. اس کو کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو کاٹ کاٹ کر، نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہی کام ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے بندوں، کبھی بھی یہ چغلی، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کو آپس میں لڑوانا، ایک دوسرے کے لیے بہکانا، ہلسانا، لڑائی کروانا آپس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے اس کام کو اپنے سے دور کر دیں، اس بیماری سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.